سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کل پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو ان کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہم نے دیکھا ہے جو آج رپورٹ بھی ہوا ہے، آپ نے کل بھی سنا ہوگا آج بھی. افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، یا امریکن کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، کنفلکٹ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے نہیں کہا. یہ تو تیسرا چوتھا موقع ہے آج مجھے بڑھتا ہے پچھلے 2-3 ہفتے میں کہ ویل بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ پارٹنرز ان کانفلکٹ. کیونکہ پاکستان نے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت مشکلیں جھیلی ہیں پاکستان نے. 1979 میں جب سوویت یونین والا سلسلہ ہوا اور پاکستان جو ہے وہ یہ ایک طرح کا وہ لانچ پیڈ بنا اس سارے سلسلے کا، تو اس وقت بھی پھر انخلا ہو گیا امریکہ کا اور ان فورسز کا اور وہ جو سوویت یونین کا. لیکن جو سارا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا. تو وہاں جو حالات پیدا ہوئے اس نے افغانستان تو چلیں جس طرح بدقسمتی سے بری حالت میں تھا اور وہاں خانہ جنگی جاری رہی، اس کا سارے خطے کو، پورے ریجن کو اس نے ڈی اسٹیبلائز کیا. اور ایک پورا تجربہ تاریخ کا موجود ہے اور باقی دیگر تجربے بھی ہیں. تو یہ ساری جو پاکستان نے اپنے تجربے سے سیکھی ہیں باتیں، یہ اب وقت وہی ہے کہ ان کو بروئے کار لایا جائے. اس جو سبق ملے ہیں ان خارجہ امور پہ، فارن پالیسی کے حوالے سے، اور اس وجہ سے سائڈز نہ لینے والی بات بھی پرائم منسٹر نے کی ہے کہ کیوں بڑی قوتیں جو ہیں وہ یہ توقع کریں ایسے ملکوں سے جو کہ اتنی بڑی قوت نہیں ہے یا اتنے ویل ٹو ڈو نہیں ہیں کہ وہ سائڈ لیں، یا آپ ان کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو. بھائی ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور یہ جو ایک ملٹی لیٹرلزم ہے، یہ ایک وسیع پیمانے پہ فارن پالیسی جو ہے براڈ بیسڈ، یہ مفید ویسے بھی ملک کے لیے ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ اس کو شفٹ تو نہیں کہہ سکتے. یہ تو یہ ہے کہ ایک ہسٹری ایک نیشن کے لیے، ایک قوم کے لیے اس کی ہسٹری اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک انسان کے لیے اس کی یادداشت ہوتی ہے. تو آپ اپنے تجربے سے اور اپنی یادداشت سے کچھ سبق لیتے ہیں اور ان اسباق سے پھر آپ آگے کا جو ہے لائے عمل اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایسی شفٹ کوئی نہیں ہے، یہ ایک ایسے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہے اپنے ماضی کے تجربوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے جس پہ پرائم منسٹر نے اب جو اپنایا ہے. تو سر یہ اب ہم مطلب بینگ اے اسٹیٹ، بینگ اے گورنمنٹ، ہم جو کچھ افغانستان میں ہونے جا رہا ہے، امریکن 20 سال بعد یہاں سے نکل رہے ہیں، ہمارے ہمسائے رہے بڑی دیر تک ساتھ رہے، تو اس کے بعد افغانستان کا پیس پروسیس کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اصل تو اسی پہ دیکھیں جی، اس پہ تشویش سب کو ہے جی. سب سے زیادہ بھی پاکستان کو ہی، افغانستان کو تو ہے ہی، وہ تو ان کا ملک ہے، لیکن ہم برابر والا ملک ہیں اور ہمارا اتنا بڑا ان کے ساتھ بارڈر ہے، اور فیملیز آدھی اس طرف آدھی اس طرف، اس طرح کے بھی ہیں وہاں کے بارڈر ایریاز میں. تو سب سے زیادہ تشویش افغانستان کے بعد پاکستان ہی کو ہے، اور دیگر بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. اس پہ بھی واضح پالیسی جو ہے پرائم منسٹر نے اپنی گورنمنٹ کی دی ہے، ہماری گورنمنٹ کی، کہ کوئی بھی وہ افغانستان کے اندرونی جو قوتیں ہیں ان میں سے ہو یا کوئی بیرونی قوت ہو، طاقت اور دھونس کے ذریعے اپنے آپ کو افغانستان پہ مسلط نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے جو پاکستان کا موقف ہے وہ بھی بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے، اور وہ بالکل درست بھی ہے کہ جی اس کے افغانستان کی جو سیلف گورننس ہے، جو ان کا سیلف رول ہے، جو ان کا حق خود ارادی ہے، وہ سیاسی بنیاد پہ ہو، اور ایسی گورنمنٹ وہاں پہ آئے جو پورے ملک کو ایکسیپٹیبل ہو، جو لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی انتخاب سے آئے، نہ کہ طاقت کے زور سے اپنے آپ کو مسلط کرے. کیونکہ وہ سب نے کر کے دیکھ لیا، اندرونی اور بیرونی سب قوتوں نے کر کے دیکھ لیا. ملک میں امن بھی نہیں آیا، جو ہے دیر پا امن یا دیرینہ امن، اور ساتھ خطے میں بھی عدم استحکام رہا ہے. لاسٹلی سر، یہ پرائم منسٹر صاحب کے کل کی اسٹیٹمنٹ کو یا ان کی جو تقریر تھی اس کو بھٹو صاحب کے حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے کہ بھٹو صاحب کی یاد دلا دی ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ان کا کوئی ایسی ریزمبلنس ہے ان کی؟ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑی ایک انگمیٹک پرسنالٹی تھے، پراسرار شخصیت تھے ان کی. اب یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میں ایک دو جملوں میں عرض کر دوں کہ ان کی خوبیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی تھیں، سیاسی سطح پر بھی اور ذاتی سطح پر بھی. اور ان کی زندگی پہ بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے، کتابوں کو کتابیں ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ان کی خوبیوں میں سے ایک دو جو ہیں میں عرض کر دوں موضوع سے ہٹ کے بھی،
مثلاً ایک جو انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو سٹینڈ لیا اور جس طرح سے اس کی بنیاد رکھی، دوسرا جو انہوں نے 1973 کے آئین کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں، اور ایک ہی دو چیزیں جو پاکستان کو انہوں نے دی، نیوکلیئر پروگرام اور 1973 کانسٹیٹیوشن، وہ بالکل قابل قدر ہیں اور دیر پا رہی ہیں، اور پاکستان کو ایک سیاسی طور پر بھی اور اندرونی اور بیرونی طور پہ اکٹھا رکھنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ فارن پالیسی کے میدان میں ان کی بڑی بریلینس تھی۔ جی تو اگر اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تو کمپلیمنٹ ہونی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے بھی اور ہماری گورنمنٹ کے لیے۔